پیارے دوستوں، پاکستان کو جان بوجھ کر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارا ایک بہت ہی بڑا چھپا ہوا دشمن اب کھل کر سامنے آ گیا اور کھل کر کھیل رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یو اے ای کی، جو کہ پاکستان کو اس وقت ہر طرف سے کمزور کرنے کی، ہر طرف سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران 12,000 سے زیادہ پاکستانی کو ڈپورٹ کر کے واپس پاکستان بھیجا جا چکا ہے، اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اتحاد ایئر ویز، جس کے اندر پاکستانی پچھلے بہت سالوں سے کام کر رہے تھے، اس وقت اتحاد ایئر ویز میں ایک بھی پاکستانی کام نہیں کر رہا۔ جو آخری 12 پاکستانی تھے، سب کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو 24 سے 48 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ کو آپ کی نوکری سے فارغ کر رہے ہیں اور واپس اپنے ملک چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ بہت بڑا مزدور طبقہ، جنہوں نے ان لوگوں کی اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں اپنا خون پسینہ بہایا، ان کو بھی پہلے جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کی پروفائلنگ کی گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر، کچھ لوگوں کو ایون 8 سے 12 دن تک جیل کے اندر رکھ کے انٹروگیشن کر کے واپس پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، جو یو اے ای ہے وہ اس وقت کھل کر سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس وقت یو اے ای کھل کر سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی، اور انڈینز کے لیے، خاص کر انڈین ہندوز کے لیے کھول دیے گئے ہیں ویزے، کھول دیے گئے ہیں سارے دروازے یو اے ای میں آنے کے لیے، اور پاکستانیوں کے لیے اور دنیا کے جتنے بھی انڈین مسلمز ہیں اور جتنے بھی اور مسلمان ہیں، سب کے لیے ویزوں کے راستے بند کر رہا ہے یو اے ای۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے ای ہے وہ سودان کے اندر بھی بہت بڑی نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور ایون ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی یو اے ای نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ یو اے ای نے یہاں پر ایک طرح سے فورس کیا ہے ویسٹرن گورنمنٹس کو کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اب بات صرف اہل تشیع کے اوپر نہیں رہی، بات اہل سنت کے اوپر بھی ہے۔ آپ جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، یو اے ای مسلمانوں کو برداشت کر ہی نہیں رہا، اس کے حلق سے مسلمان نیچے اتر ہی نہیں رہے۔ یہ کھل کر آ گئے ہیں، کھل کر اپنے آپ کو یہودی بتا دیا ہے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انہوں نے چولا تو پہنا ہوا ہے مسلمانوں کا، لیکن اندر سے یہ یہودی ہی ہے اور یہودیوں کے ساتھی ہیں بہت بڑے۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ صرف پاکستان اور یو اے ای کے بیچ میں بھی نہیں رہی، اصل میں یہ جنگ چل رہی ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ، یہ دو شہزادے آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں، اور اس میں تیسرے شہزادے کے کودنے کے بھی بہت امکان ہے، وہ ہے قطر۔ اور جس دن قطر نے اپنے آپ کو کود لیا، اس کے اندر یہ 3 شہزادے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ فی الحال 2 ہیں، جو سے 3 ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو میں 4-5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ، مڈل ایسٹ سے واپس آ جاؤ، اپنے ملک چلے جاؤ، ان کو موقع مل جاتا پاکستان جا کے اپنی تیاری کرنے کا، ان کو موقع مل جاتا یو اے ای سے اپنی چیزوں کو بیچ کر سکون سے پاکستان آنے کا، لیکن اب یہ جس طریقے سے پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اہل تشیع کو تو صحیح، ساتھ ساتھ اہل سنت کو بھی، جس کا بھی ان کو نام دکھتا ہے، علی، رضا یا کوئی بھی نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ اہل سنت سے بھی ہیں تب بھی آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو آپ کی چیزیں بیچنے کا یہ موقع بھی نہیں دیتے۔ ان لوگوں کی گاڑیاں، ان کا ساز و سامان سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور خالی ہاتھ ان کو پھینکا جاتا ہے واپس پاکستان میں، یا پھر انڈین مسلمز کو انڈیا کے اندر۔ لیکن سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھل کر پیسے بھی دیے جا رہے ہیں مودی کو، کھل کر سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے مودی کا، اور مودی کے اوپر فل پریشر ہے کہ تم لوگ پاکستان کے اوپر فوری طور پر حملہ کرو، اس لیے کہ پاکستان بازو بنا ہوا ہے اس وقت سعودی عربیہ کا۔ جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، اس کے تحت اگر سعودی عربیہ پہ کوئی بھی خروش آتی ہے تو ان کو اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ملٹری فوراً دفاع کرنے کے لیے پہنچ جائے گی، جو کہ یو اے ای کو بہت خطرناک لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ تباہ و برباد ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سعودیہ کو بھی وہی نقصان ہو جو کہ اس جنگ کے اندر یو اے ای کو ہو چکا ہے۔ خیر، یو اے ای کو تو ٹھیک ٹھاک مزہ دکھائے گا، مزہ چکھائے گا اپنا ایران، لیکن پھر بھی اب آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور پتہ ہو جانا چاہیے کہ سب سے بڑا دشمن انڈیا کے بعد اس وقت یو اے ای کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور یو اے ای اس وقت یہودیوں کی گود میں بالکل ایسے بیٹھا ہے جس طرح سے کوئی انسان کوئی بچہ گود میں لیتا ہے، وہ ہوتا تو سوتیلا ہے لیکن اس کو پیار بھرپور سگوں کی طرح ملتا ہے۔